اشفاق کے ڈانس نے تمام بس والوں کو خوش کر دیا۔ باڈی سیکورٹی فورس نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ یوگ سین کمانڈو ناخن اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یونان سے واپس ترکی آ گئے تھے۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایک ڈنکی اور لگانی ہے اور یونان پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا پڑا ہوٹل میں تقریباً 1.5 ماہ 2 ماہ تک۔ 2 ماہ کے بعد ایجنٹ نے دوبارہ تیار ہوا اور بس میں ایک دفعہ پھر روانہ ہو گئے بارڈر کی طرف۔ اب ہم بارڈر کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا جو ایجنٹ تھا جس کا نام اشفاق تھا اور شاکو تھا، اس نے بس میں سر پہ گلاس رکھا اور اطولے کی کیسٹ دی بس والوں کو۔ بس میں چونکہ ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسٹ چلائیں، تو اس پہ گانا لگا ہوا تھا، پیار نال نہیں غصے نال دیکھ لیا کر بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے۔ تو اس گانے پر شاکو نے سر پہ گلاس رکھا اور ڈانس شروع کر دیا۔ وہ بہت اچھا ڈانس بھی کرتا تھا جس پر تمام ترکی جو لوگ بیٹھے تھے بس میں وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ اب ہم بارڈر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کوئی شام کے وقت ہم بارڈر پہنچ گئے۔ 5 بجے ہم روانہ ہوئے تھے اور 7:30 بجے ہم بارڈر پر پہنچ گئے۔ اس دن ہماری ازل آئی تھی یا کیا تھا کہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ خیر ہم بارڈر کی طرف جا رہے تھے اور جب ہم بارڈر پر پہنچے تو یہ رات کا وقت تھا، کوئی 9:30 پونے 10 بجے کا وقت تھا کہ اچانک ہی کتوں کو ہماری بو آ گئی۔ سیکورٹی جو فورسز ہوتی ہیں بارڈر پہ ان کے ساتھ السیشن کتے ہوتے ہیں، تو ان کتوں کو بو آ گئی ہماری، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کے بعد انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا، اور بھونکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان فورس والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کوئی انسان ہے۔ تو بھونکنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بارڈر سیکورٹی فورس ہماری طرف آ رہی ہے تو ہم قریب میں جھاڑیاں تھیں اور وہ جھاڑیاں ایسے تھیں جیسے چھتری ہوتی ہے، تو ہم ان جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ تو یہ رات کا وقت تھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تقریباً پونے 10 بجے کا وقت تھا، تو ہم صبح کوئی 4 بجے تک ان جھاڑیوں میں چھپے رہے۔ کتے واپس چلے گئے، ہم نے یہ سوچا کہ فوجی بھی واپس چلے گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمیں ڈاج دی، وہ کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر 4 بجے جب ہم جھاڑیوں سے نکلے تو تھوڑا سا ہم نے فاصلہ طے کیا تھا، کوئی 20-25 قدم، تو انہوں نے ہمیں ہینڈز اپ کروا لیا، ہماری تلاشی لی، مملکت پوچھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں گاڑیوں کی طرف لے گئے۔ ان کی دور گاڑیاں کھڑی تھیں، گاڑیوں کی طرف لے گئے، اور پہلا تشدد ہم پہ یہ شروع کیا کہ انہوں نے ہمیں لائن میں کھڑا کر دیا، اور لائن میں کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں رائفل کے ایک آدمی کو کہتے کہ آپ بس میں سوار ہوں، اور پیچھے سے بٹ مارنا شروع کر دیا رائفل کا۔ بٹ کی شدت سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت زور سے وہ مار رہے تھے، اور بالکل وحشیانہ تشدد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم پر کر رہے تھے، لیکن ہم کیا کرتے، برداشت کرنا تھا۔ ہم ایک کر کے بس پہ سوار ہو رہے تھے اور وہ پیچھے سے رائفل کے بٹ ہمیں مار رہے تھے۔ اب انہوں نے بس پہ ہمیں بٹھایا اور پھر وہ ہمیں ایسی جگہ لے آئے جیسے فوج کی کوارٹر گارڈ ہوتی ہے، گیٹ تھا بڑا سا اور فوجی کھڑے ہوئے تھے رائفل لے کر جیسے کوارٹر گارڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس ٹائپ کا کوئی نظارہ تھا۔ ہمیں ایسے لگا کہ یہ کوئی فوج کا کیمپ ہے، تو وہ وہاں میں لے کر آ گئے جب، تو ایک بڑا سا ہال تھا، اس ہال میں انہوں نے ہمیں بیٹھا دیا۔ تو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ترکی کی پولیس یہ ہمارے پاکستان کی پولیس کی طرح ہی ہے۔ ہمارے پولیس پاکستان کی جس طرح 100 روپے 200 روپے لے کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی جرم میں، مثال کے طور پر موٹر سائیکل کا چلان یا دوسرے تو ایسے ہی ترکی والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں انہوں نے کمرے میں بٹھایا تو میرے پاس ایک کیمرہ تھا، اور وہ کیمرہ میں گھر سے لے کے گیا تھا جس میں میری والدین کے فوٹو تھے، بہن بھائیوں کے فوٹو تھے، اور میں تو اس نیت سے لے کر گیا تھا کہ جب میں اپنے بھائی کے پاس پہنچوں گا تو اس کو یہ فوٹو دکھاؤں گا۔ اس وقت ڈیجیٹل کیمرے نہیں تھے، اس وقت ریل والے کیمرے تھے، تو میں نے کہا اس ریل کی وہاں صفائی کرواؤں گا۔ سکینہ نام کا کیمرہ میرے پاس تھا جو کہ آج بھی میں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ کیمرہ میں نے کہا بھائی کو دکھاؤں گا اور اس کو بولوں گا یہ ریل صاف کروائیں اور گھر والوں کے فوٹو ہیں۔ وہاں پہ جو فوجی تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ کیمرہ مجھے دے دو۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں دوں گا نا،
جس پر وہ غصے میں ہو گیا۔ خیر ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے بوٹ اتار دیے تھے، ایک ٹانگ فولڈ کی ہوئی تھی اور دوسرا ٹانگ میں نے لمبی کی ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ چونکہ رات کا ہم جاگے ہوئے تھے تو یہ صبح کا وقت تھا، دن کا۔ میں اپنی بے خیالی میں بیٹھا ہوا تھا اور اونگ رہا تھا کہ اچانک اس کو موقع مل گیا اور اس نے ڈنڈا، جو کہ ترکی والوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے وہ ہمارے پاکستان والے پولیس والوں کے ڈنڈے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہ ربڑ کا ہوتا ہے اور تقریباً 2 فٹ لمبا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں تو ڈنڈے بانس کے ہوتے ہیں اور یہ کافی 4-5 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈنڈا اس نے میرے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر مارا اور اتنے زور سے مارا کہ میرا ناخن ٹوٹ کر دور جا گرا۔ درد کی شدت سے میں نے انگوٹھا پکڑ لیا تو اس نے میرے ہاتھ انگوٹھے سے الگ کیے اور مجھے کہا کہ یوگ سین کمانڈو، یعنی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو کمانڈو ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ درد کا آپ کو کیا لینا دینا۔ خیر میں درد کی شدت سے کرا رہا تھا، خون بھی میرا بہہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے درد کو برداشت کر رہا تھا اور وہ مجھے مار کر چلا گیا۔ ناخن میں نے اٹھایا، کاغذ میں ڈالا اور جیب میں رکھ لیا، جبکہ میرے دوست جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے میرا خون صاف کیا ناخن کا۔ یہ 2 جگہ پر ہم پر تشدد ہوا، ایک بارڈر پہ ہوا گاڑی پہ سوار ہوتے وقت ریفل کے بٹ مارے گئے اور دوسرا اس نے میرا ناخن توڑا جو کہ آج تک ٹوٹا ہوا ہے بائیں پاؤں کا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم وہاں بھی ہمارے ساتھ اور لوگ شامل ہو گئے جن میں مراکش کے لوگ تھے، اس کے بعد رومانیہ کے لوگ تھے۔ تو وہاں بھی وہی 100 والا چکر تھا کہ یہاں بھی جب 100 آدمی ہم پورے ہو گئے تو انہوں نے اگلے دن، یعنی کہ یہ تیسرا دن تھا، ہمیں چھوڑ دیا اور ہمیں کہا کہ آپ ایسے کریں کہ استنبول چلے جائیں اور استنبول سے سیدھا اپنے ملک کو جانا ہے۔ اور انہوں نے اس سے پہلے ہمارے انگوٹھے بھی لگوائے، ہماری تصویریں بھی کھینچی اور انہوں نے ہمیں وارننگ دی کہ آج کے بعد اگر آپ کو ہم نے بارڈر کی طرف دیکھ لیا تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے۔ تو ہم واپس آ گئے اور اس طریقے سے 5 مہینے میں نے ترکی میں گزارے۔ 5 مہینے کے بعد جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے یونان پہنچنے کا تو بڑی بے دلی سے گھر فون کیا والد صاحب کو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کی قسمت میں اگر یونان جانا نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہو اور کیوں اپنی لیے تکلیفیں پیدا کرتے ہو، کیوں تکلیفوں سے گزرتے ہو۔ تو اس طریقے سے میں پاکستان واپس آ گیا اور آج بھی جب مجھے وہ سفر یاد آتا ہے تو مجھے وہ اذیت ناک لمحے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو میں یہی درخواست کروں گا کہ جو بھی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے وہ لیگل طریقے سے جائے، انلیگل طریقے سے بالکل نہ جائے، بالکل رسک نہ لے بارڈر کراس کرنے کا، جس کو ڈنکی کہتے ہیں، ڈنکی بالکل نہ مارے، کیونکہ ایک تو پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، دوسرا جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ لیگل طریقے سے جائے یا پاکستان میں ہی رہ کر مزدوری کرے، تھوڑا کھا لے، لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اور اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری قسطیں دیکھیں۔ یہ یونان کا سفر تھا، یونان کا بھوت تھا جو کہ میرے سر پہ سوار تھا اور یہ بھوت اچھا ہوا اتر گیا۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی لیکن کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔